بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، جناب عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے حقیقی چچا جناب ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان کو ایسا کرنے کی جناب عبد المطلب نے وصیت کی تھی۔ جناب ابو طالب کا اصل نام عبد مناف تھا۔ کنیت سب سے بڑے بیٹے طالب کے نام کی نسبت سے تھی۔ یہ کنیت اتنی مشہور ہوئی کہ اصل نام لوگوں کو بھول گیا۔ جناب ابو طالب اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ گویا وہ کثیر العیال تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ جناب ابو طالب جب گھر سے باہر جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ رات کو سوتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ نہیں ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ کھانے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت سے پیش آتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہ خود کھانا کھاتے اور نہ گھر کے دوسرے افراد کو کھانا شروع کرنے دیتے۔ دسترخوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ایسی بابرکت تھی کہ گھر کے سب افراد سیر ہو جاتے اور پھر بھی کھانا بچ جاتا تھا۔ اگر گھر کے لوگوں کو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کھانا کھانے کا اتفاق ہوتا، خواہ الگ الگ یا مل کر، تو کوئی بھی شکم سیر نہ ہوتا۔ جناب ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر شفیق تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنی مسند پر بٹھاتے تھے۔ کوئی دوسرا ان کی مسند پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ چچی جان کی شفقت کا یہ عالم تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں جناب حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما پر بھی ترجیح دیتی تھی۔ ابو طالب جب دعوت کرتے تو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک ہوتے تھے۔ بعض اوقات بچوں میں معصومانہ چھین چھپٹ ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ روک کر بیٹھ جاتے تھے۔ چچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھوکا رہنا گوارا نہ تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے میں سے کچھ بچا کر الگ رکھ لیتی اور بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی کی محبت اور شفقت کو ہمیشہ یاد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری والدہ کی وفات کے بعد یہی فاطمہ بنت اسد میری ماں تھی۔ جناب ابو طالب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پایاں محبت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور سعید ہونے پر یقین کامل تھا۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ایک دفعہ مکہ میں خشک سالی کی وجہ سے سخت قحط پڑ گیا۔ قریش کے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ چلیے حرم شریف میں جا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر حرم شریف میں پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کعبہ کی دیوار سے لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے بارش کے لیے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف اٹھائی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا تک نہ تھا، لیکن دعا مانگتے ہی ہر طرف سے بادل
उमंड आए और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि जल थल एक हो गए और इसी बारान रहमत के नतीजे में कहत साली दूर हो गई। इसी वाकया के तकरीबन 36 साल बाद जब मुशरिकीन कुरैश दावत हक के जवाब में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सिहाबा के दर पे आजार थे, जनाब अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह में 82 अशआर का एक कसीदा कहा, जिसके एक शेर में मज़कूरा वाकया की तरफ इशारा किया गया है। वअब्यदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमालुल यतामा वइस्मतुल लिल अरामिली। वो गोरे चिट्टे खूबसूरत हैं, इनके रूए अनवर के तवस्सुल से बाराने रहमत तलब की जाती है। वो यतीमों के कफील हैं और बेवाओं के मुहाफिज हैं। यही अशार पढ़कर जनाब अबू तालिब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और अल्लाह तबारक व तआला ने बारान रहमत अता की।